بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برسوں پہلے کی بات ہے کہ شہزادے کی لکڑہارے سے دوستی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ شہزادہ شکار کے لیے جنگل میں گیا کہ اچانک سامنے سے شیر آ گیا۔ اس کی دھاڑ سے گھوڑا بدک گیا، جس کی وجہ سے شہزادہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر گیا۔ شیر کو بالکل سامنے دیکھتے ہوئے شہزادے نے فوراً تلوار نکالی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ شیر اس کی جانب لپکا، شہزادے نے تلوار گھمائی جو کہ شیر کی پسلیوں میں لگی۔ اب زخمی شیر اور بھی خطرناک ہو گیا تھا۔ اس نے شہزادے پر چھلانگ لگائی تو شہزادے کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ شیر نے شہزادے کو زخمی کر دیا۔ شہزادے نے خوب مقابلہ کیا، مگر پھر درندے سے مقابلہ آسان نہ تھا۔ آخرکار شیر نے اسے دبوچ لیا۔ قریب تھا کہ شیر شہزادے کی گردن کا چیڑ پھاڑ کرتا۔ اچانک شیر دھاڑ کر پیچھے کو مڑ گیا۔ کسی نے اس کی کمر میں بڑی زور سے کلہاڑا مارا تھا۔ شیر دھاڑا اور جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس نے فوراً شہزادے کو اٹھایا، ایک محفوظ جگہ پر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ کچھ دیر بعد شہزادے کے محافظ اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے۔ انہوں نے شہزادے کو دوسرے گھوڑے پر بٹھایا اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یوں لکڑہارے کی شہزادے سے دوستی ہو گئی اور وہ اس کی تیمارداری کے لیے محل آنے جانے لگا تھا۔ شہزادہ اسے پسند کرنے لگا تھا کیونکہ وہ ذہین، عقل مند اور بہادر تھا، لیکن بادشاہ کو اس کی دوستی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس لیے شہزادے نے احتجاج کیا کہ وہ میرا محسن ہے، اس نے میری جان بچائی ہے اور وہ بہت اچھے اخلاق کا مالک اور ذہین انسان ہے۔ غریب ہونا کوئی جرم نہیں، ایسے سمجھدار سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ اب مجھے زیب نہیں دیتا کہ اس سے تعلق توڑوں۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اسے اور اس کے خاندان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یوں ایک فوجی دستہ لکڑہارے کو بے یار و مددگار سرحد سے باہر چھوڑ آیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ بھوکا پیاسا ایک بڑے شہر پہنچا، جہاں کھلے میدان میں بڑے چبوترے پر بڑی پگڑیوں والے بہت سے سردار، امرا اور تاجر بیٹھے تھے، جن کے سامنے میز پر پنجرے میں ایک پرندہ قید تھا۔ لکڑہارے نے اس بڑے اور عالی شان مجمع کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ کل ان کے بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے۔ آج یہاں نئے بادشاہ کا انتخاب ہوگا۔ کچھ لمحوں میں چبوترے پر رکھا پنجرہ کھولا جائے گا۔ اس میں بیٹھا پرندہ جس کے کندھے پر بیٹھے گا وہی ہمارا بادشاہ ہوگا۔ لکڑہارا ارسلان یہ دلچسپ منظر دیکھنے لگا۔ قسمت کی خوبی، جب پنجرہ کھولا تو پرندہ اڑ کر ارسلان کے کندھے پر آن بیٹھا۔ لوگوں نے تالیاں بجائی اور اپنے نئے بادشاہ کو محل لے آئے، اور رسومات کی ادائیگی کے بعد بادشاہت کا تاج ارسلان کے سر پر سجا دیا گیا۔ یوں محنت مشقت کرنے والا نیک دن اور بہادر لکڑہارا بادشاہ بن گیا۔ چند روز آرام و سکون سے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس نے مملکت کے معاملات دیکھنا شروع کیے تو معلوم ہوا کہ ملک میں لاقانونیت، لوٹ مار، غنڈہ گردی، چوری چکاری عام ہے۔ بے تحاشا کرپشن اور رشوت کا بازار گرم ہے۔ با اثر ظالموں سے کسی کی جان و مال محفوظ نہیں۔ بادشاہ کے دربار میں روزانہ ہزاروں درخواستیں دیتے ہیں، مگر راشد داروغہ بادشاہ تک نہیں پہنچنے دیتا۔ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ نئے بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی رشوت نہیں لے گا۔ اگر معلوم ہو گیا کہ کسی نے رشوت لی ہے تو اس کی سزا پھانسی ہوگی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، مگر لوگ کب باز آنے والے تھے۔ انہوں نے رشوت لینی نہ چھوڑی۔ جس کا پتہ چلتا اسے پھانسی چڑھا دیا جاتا۔ کچھ ہی دنوں میں رشوت لینے اور دینے والوں کی میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ رشوت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ غنڈہ گردی اور لاقانونیت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ہر شخص اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خیال کرنے لگا۔ یوں ملک میں اصلاح کی صورت بنی اور تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہوا۔
ریاست کی تعمیر کی شہرت چار سو پھیلی تو ارسلان کو ملک بدر کرنے والا بادشاہ اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرنے لگا۔ ارسلان نے اپنا ولی عہد ساتھ لانے کی شرط رکھی۔ بادشاہ اپنے ولی عہد یعنی شہزادے کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو شہزادہ اپنے دوست کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ادھر بادشاہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ارسلان کا حسن سلوک دیکھ کر اسے شرمندگی ہو رہی تھی، مگر ارسلان نے کہا کہ بے شک آدمی کی حیثیت و اختیار کا مالک و خالق وہی ہے جو دن رات کو آپس میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، اگر مجھے ملک بدر نہ کرتے تو آج بھی لکڑیاں بیچ کر گزارا کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کارساز ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم کو بھی کسی بھی لمحے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹس باکس میں اچھا سا کمنٹس لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔